بسم اللہ الرحمن الرحیم والمعنى فيه وجهان احدهما ما ذكرناه من اظهار التأسف والثاني ان هذه الاشياء دواعي الرغبة فيها وهي ممنوعة عن النكاح فتجتنبها كي لا تصير ذريعة الى الوقوع في المحرم۔ یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اوپر جو ہم نے سوگ کی بات کی ہے اور وجہ سوگ ہم نے بیان کیا اظہار تأسف ہے نا، تو ایک وجہ تو وہ بھی ہے اور ایک اور دوسری وجہ ہے جس کو اس اور وجہ کو انہیں نام دیا ہے معنی، کہ اس فقہی مسئلے کی وجہ جو ہے دو بیان کی گئی، ایک تو اظہار تأسف اور دوسری وجہ بیان یہ کی گئی ہے کہ اصل میں جس عورت کو طلاق دی گئی یا جس کا شوہر مر گیا تو جب تک عدت میں ہے، عدت میں رہتے ہوئے اس کو نکاح کا پیغام نہیں دیا جا سکتا، ٹھیک ہے، اس کو نکاح سے روکا جاتا ہے، وہ ممنوعہ ہے، وہ عورت کیا ہے؟ ممنوع عن النکاح ہے، اس کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو سجنا سورنا یہ جو ہے دواعی رغبت نکاح کے طور پر ہے کہ جب کوئی عورت سج دھج کے رہے گی تو اس کو دیکھنے والا اس کی طرف جو ہے نکاح کی رغبت کرے گا، تو ہو سکتا ہے کہ اس چکر میں وہ اس تک نکاح کا پیغام پہنچ جائے۔ تو جس چیز سے شریعت نے اس کو منع کیا اس میں پڑھنے کا، ان چیزوں سے چونکہ اندیشہ ہے، یہ ساری چیزیں اسباب بن سکتی ہے اس کام کے لیے جو کام سے شریعت نے اسے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے، اس لیے جو ہے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ سوگ کرے گی اور ان چیزوں سے پرہیز کرے گی۔ سمجھ گئے بات کو؟ کہتے ہیں والمعنی فیہ وجہان، اس میں سبب دو ہے۔ معنی کا ترجمہ کیا کریں گے؟ سبب، یعنی اس مسئلے کا سبب جو ہے یا جزیہ جو ہے وجہ جو دو ہے، والمعنی فیہ وجہان، اس میں سبب دو ہے، احدہما ما ذکرناہ من اظہار التأسف، ایک تو وہی ہے جس کو ہم نے ذکر کیا، یعنی کیا؟ اظہار تأسف، والثانی ان هذه الاشیاء دواعی الرغبۃ فیہا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں، تیل لگانا، خوشبو لگانا، یہ تمام چیزیں جو ہے عورت میں رغبت کے اسباب میں سے ہیں۔ دواعی داعیتن کی جمع ہے، مانا تو بلانے والی چیزیں، دعوت دینے والی چیزیں، اس کا میں نے کیا ترجمہ کیا؟ اسباب۔ رغبتی فیہا، حاضم کا مرجع عورت ہے نا، عورت میں رغبت کے اسباب میں سے ہے، وہی ممنوعۃ عن النکاح، حالانکہ عورت اس حالت میں نکاح سے کیا ہوتی ہے؟ ممنوع ہوتی ہے، فتجتنبھا، تو اسی لیے وہ عورت ان تمام چیزوں سے کیا کرے گی؟ اجتناب۔ مدینہ بہت غور و فکر میں لگے ہوئے، کہاں ہے توجہ؟ کس کو پاجامہ دیکھ کے غور کر رہے ہیں کیا؟ تو بتاؤ، بے خیالی میں ایک دم توجہ، کس کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ وہ بوٹل ووٹل کس کو دیکھ کر کے بالکل کھوئے ہوئے بیچارے۔ تو فتجتنبھا، تو ان چیزوں سے وہ پرہیز کرے گی، کی لا تصیر ذریعۃ الی الوقوع فی المحرم، تاکہ یہ چیزیں حرام میں پڑنے کی طرف وسیلہ نہ بن جائے، ہے نا؟ کی لا تصیر ذریعۃ، تاکہ یہ چیزیں ذریعہ نہ بن جائے، الی الوقوع فی المحرم، حرام شدہ چیزوں میں پڑنے کا۔ وقد صح ان النبی علیہ السلام لم یأذن للمعتدۃ فی الاکتحال والدہن لا یعری عن نوع طیب، اور یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے، قد صح، اور یہ بات صحیح ہے، یعنی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لم یأذن للمعتدۃ فی الاکتحال، کہ معتدہ کے لیے سرما لگانے کی بھی اجازت نہیں دی، والدہن، اور تیل لگانے کی بھی اجازت نہیں دی، لا یعری عن نوع طیب، جو ایک طرح کی خوشبو سے خالی نہیں ہوتا، تیل لگانا اس میں بھی خوشبو ہوتی ہے، وفیہ زینۃ الشعر، ساتھ ہی ساتھ اس میں کیا ہوتی ہے؟ بال کی زینت بھی ہوتی ہے، ولہذا یمنع المحرم عنہ، اس لیے جو احرام باندھتا ہے اس کو ان چیزوں سے تیل لگانے سے کیا کیا جاتا ہے؟ منع کیا جاتا ہے، کیونکہ محرم خوشبو نہیں لگا سکتا، تو کہا گیا کہ وہ تیل بھی نہ لگائے، کیونکہ اس میں بھی کیا ہوتی ہے؟ عام طور پر خوشبو ہوتی ہے۔ قال الا من عذر، صاحب قدوری نے اوپر جو عبارت بیان کی گئی الا من عذر کا لفظ ہے، اور جامع صغیر میں کیا ہے؟ الا من وجہ، تو اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ الا من عذر، عذر کی وجہ سے اجازت ہوگی، کیوں؟ لأن فیہ ضرورتاً، اس لیے کہ اس میں کیا ہوتی ہے؟ ضرورت ہوتی ہے۔ والمراد الداء، اور یہاں ضرورت سے، عذر سے مراد بیماری ہے، معاف کیجئے دوا، دوا ہے کہ دا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ چلے گا۔ اور یہاں مراد ہے علاج، دوا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ یہاں مراد ہے علاج، کہ وہی اس کا علاج ہو، سر درد ہو اور علاج یہی ہو کہ تیل لگائے گی تو
درد ختم ہوگا۔ یہ للزینہ زینت کے طور پر لگانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ولو اعتادت ہے نا اجتنابت کے پر، ولو اعتادت دہنا، اور اگر تیل لگانے کی اس کو عادت ہو، تیل لگانے کی اس کو کیا ہو، فخافت وجعن، پھر اسے ڈر ہو کہ نہیں لگاؤں گی تو درد ہوگا، فخافت وجعن، پھر اسے وہ ڈرے درد سے، فَإِن كَانَ ذَلِكَ أَمْرًا ظَاهِرًا، تو اگر یہ بات بالکل ظاہر ہو کہ نہیں لگائے گی تو کنفرم سر درد ہوگا، ہے نا، فَإِن كَانَ ذَلِكَ أَمْرًا ظَاهِرًا، تو اگر یہ بات امر ظاہر ہو، یباح لها، تو اس کے لیے مباح، یعنی اس کو اگر یہ بار بار کا تجربہ رہتا ہو کہ نہیں لگاؤں گی تو درد ہو ہی جائے گا، تو یباح لها، اس کے لیے مباح کر دیا جائے گا، لأن الغالب کالواقع، اس لیے کہ جو چیز غالباً ہوتی ہے وہ کس کی طرح ہوتی ہے، واقع کی طرح ہوتی ہے۔ وَقَذَا لُبْسُ الْحَرِيرِ، ایسے ہی ریشم کا پہننا بھی اس کے لیے جائز، ریشمی کپڑے، اب ریشمی کپڑے اس زمانے میں جیسے آج کل کلرفل کپڑے کا پیٹرن چلتا ہے، ایسے اس زمانے میں سجنا سورنا کی، سجنے اور سمجھنے کی ایک نوعیت یہ تھی کہ عورت جو ہے بجائے طاعت اور وہ کاٹن کے کپڑے پہننے کے ریشم کا کپڑا پہنے۔ ابھی ریشم اور کاٹن میں بھی جو ہے کلرفل کپڑے آ گئے ہیں، ہے نا، پہلے کاٹن میں کلرفل کپڑے نہیں آتے تھے، بس وہ وائٹ جو مدھیم وائٹ جس کو بولتے ہیں، گھی کلر کا، ویسا کپڑا ہوتا تھا، اس میں الگ الگ کلر کرتے تھے۔ ریشم والا جو کپڑا ہوتا تھا اس میں ڈیزائننگ ہوتی تھی، تو ابھی اگر سوتی کا بھی کپڑا پہنے لیکن اس میں جو ہے گل بوٹے نقش و نگار وغیرہ بنے ہوئے تو اس کی اجازت نہیں ہوگی، سادہ کپڑا پہنے۔ وَقَذَا لُبْسُ الْحَرِيرِ، ایسی ریشم کے کپڑے پہننا، اِذَا احْتَاجَتْ إِلَيْهِ، جبکہ اسے ضرورت ہو، ضرورت کیا، گھر میں اس کے پاس 4 جوڑے اور چاروں جوڑے کس کے ہیں، ریشم کے، اور دوسرے کپڑے اس کے پاس ہے ہی، تو آپ مجبوری میں وہی پہنے گی۔ لِعُذْرٍ لا باس بِهِ، اِذَا احْتَاجَتْ إِلَيْهِ لِعُذْرٍ، مگر جب اسی کی ضرورت ہو کسی عذر کی وجہ سے، عذر یہی کہ اور کوئی دوسرا کپڑا نہ ہو اور دستیاب بھی نہ ہو سکے، مہیا بھی نہ ہو سکے، لا باس بھی، تو اب وہی کپڑا پہننے میں حرج نہیں ہے۔ ولا تختضب بالحناء، اور مہندی کا خضاب بھی نہ کرے، کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے زینت ہے، لما رویناہ، اسی حدیث کے سبب جو ہم نے پیچھے بیان کیا، وہ حنہ والی حدیث جو پیچھے گزری۔ ولا تلبس ثوبا مسبوغا باصفر ولا بزعفران، اصفر اور زعفران سے رنگے ہوئے کپڑے بھی نہ پہنے۔ اب اصفر و زعفر، اصفر ایک قسم کا گھاس ہے اور زعفران تو معلوم ہی ہے، تو پہلے یہ اوریجنل کلر سے جو ہے نا کپڑے رنگے جاتے تھے، اب تو سینتھیٹک کئی طرح کے کلر نکل گئے ہیں۔ وَلِأَنَّهُ يَفُوحُ مِنْهُ رَائِحَةُ الطِّيبِ، اس لیے کہ اس سے خوشبو کی مہک پھوٹتی ہے، یفوح فاح یفوح پھیلتی ہے، منہ اس سے، رائحۃ الطیب خوشبو، خوشبو بولتے رائحہ یعنی مطلب ہوتا ہے بو، مہک، اور طیب کا معنی ہوتا ہے اچھی، تو رائحۃ الطیب کا معنی ہو جائے گا اچھی بو، اسی کو ہم کہتے ہیں خوشبو، اس لیے کہ اس سے خوشبو پھوٹتی ہے۔ قال ولا حداد علی کافرۃ، صاحب قدری کہتے ہیں کہ کافرہ عورت کو جو ہے مرد نے طلاق دیا تو اس پر کوئی سوگ ووگ نہیں ہے، یہ ان کے علاقے کے کافرہ کی طرف سے ہوتا ہوگا، ہمارے یہاں تو وہ سوگ ایسا ہے کہ کبھی شادی نہیں کر سکتی، ایسی ہے نا، یہاں کی جو کافرہ ہے، جو برادران وطن جو کا مذہب جو ہے ان لوگوں کا، تو عورت اگر مر جائے اور شوہر مر جائے تو پھر کبھی شادی ہی نہیں کر سکتی نا، وہ تو بعد میں کچھ لوگوں نے جو ہے عقل مندی کی اور قانون میں رد و بدل کیا تو کہا کہ نہیں کر سکتی ہے، نہیں تو اصل جو ان کا مذہب ہے وہ یہی ہے کہ جو ہے وہ شادی نہیں کر سکتے، اور اس سے بھی خطرناک ان کا مذہب یہ تھا کہ شوہر کے ساتھ ہی چلے جاؤ دنیا سے، تو یہ کتنے انسانیت سوچ جو ہے ظالم مذہب ہے۔ تو یہ معاملہ تھا۔ ولا حداد علی کافرۃ، کافرہ پر کوئی سوگ نہیں، اور یہاں یہ ہے کہ کافرہ پر زندگی بھر سوگ ہے کہ نہیں، لأنہا غیر مخاطبۃ بحقوق الشرع، اس لیے کہ کافرہ حقوق شرع کے مخاطبہ نہیں ہے، یعنی اقیم الصلاۃ کہا گیا ہے تو اقیم الصلاۃ سے مراد کون ہے، صاحب ایمان ہے جو کفر میں پڑے ہوئے نہیں۔ ولا علی صغیرۃ، اور صغیرہ کو بھی سوگ منانے کی کا حکم نہیں دیا جائے گا، صغیرہ پر بھی سوگ نہیں ہے، کیونکہ مخاطب شرع صغیرہ بھی نہیں ہوتی ہے۔ مکلف ہونے کے لیے اسلام اور بولیے بلوغ شرط ہمیشہ، کم سے کم 2 شرط ہمیشہ رہے گی، اسلام اور بلوغ، ایمان کو چھوڑ کر کے، ایمان کے لیے جو ہے وہ کافر ہے تو اس کو ایمان کی شرط، ایمان لانے کے بعد جو ہے
سارے احکام شرع بالغ ہونے کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ لأن الخطاب موضوع عنہا، اس لیے کہ خطاب شرع اس سے یعنی صغیرہ سے اٹھے ہوئے ہیں۔ موضوع کا معنی اٹھے ہوئے، موضوع عنہا اس سے کیا ہے؟ اٹھے ہوئے، یعنی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اس پر لاگو نہیں ہوتے ہیں۔ وعلی الامتی الاحداد، اور لونڈی پر سوگ منانا ہے۔ اس کی لونڈی تھی، اس کی لونڈی سے اس نے شادی کیا تھا، وہ مر گیا، تو اس کی لونڈی ہونے کے باوجود اس شوہر کا کیا کرے گی؟ یہ سوگ کرے گی 2 مہینہ 5 دن، نصف نصف۔ لأنها مخاطبۃ بحقوق اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ لونڈی جو ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کے لیے مخاطبہ ہوتی ہے۔ فیما لیس فیہ ابطال حق المولا، ان باتوں میں جس میں مولا کے حق کا باطل کرنا نہ پایا جائے، اور اس میں بیٹھے بیٹھے مولا کے حق کو باطل کام بھی کرے گی اور سوگ بھی منائے گی۔ بخلاف المنع من الخروج، ہاں بخلاف منع من الخروج سے، اس کو منع من الخروج نہیں کیا جائے گا، یعنی باہر جانے سے منع کرنے والا سوگ کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ آقا کو جو ہے دوائی لانے کی، چاول لانے کی، آٹا لانے کی ضرورت پڑے گی نا باہری کام کی، تو پھر کون کرے گا؟ اس لیے یہ اس سے منع نہیں کیا جائے گا۔ بخلاف منع من الخروج لأن فیہ ابطال حقہ، اس لیے کہ اس میں مولا کے حق کو کیا کرنا لازم آ رہا ہے؟ باطل کرنا لازم آئے گا۔ وحق العبد مقدم لحاجتہ، اور بندے کا حق مقدم ہوتا ہے بندے کے محتاج ہونے کی وجہ سے، ہے نا؟ بندے کا حق جو ہے اللہ کے حق پر کیا ہوتا ہے؟ مقدم ہوتا ہے۔ قال ولیس فی عدت ام الولد ولا فی عدت النکاح الفاسد احداد لأنها ما فاتها نعمت النکاح لتظہر التأسف والاباحۃ اصل، کہتے ہیں کہ اور ام ولد کی عدت میں اور نکاح فاسد کی عدت میں کوئی سوگ نہیں ہے۔ ام ولد کی عدت میں کوئی سوگ نہیں، کیونکہ وہاں نکاح ہی نہیں تھا۔ ام ولد میں نکاح نہیں تو ام ولد سمجھ رہے نا، آقا مر گیا لونڈی سے بچے پیدا کر کے، ہے نا، نکاح نہیں تھا۔ اور نکاح فاسد میں بھی، کہ نکاح فاسد اصل میں حقیقت میں نکاح ہی نہیں ہے، عدت نے لأنها ما فاتها نعمت النکاح، کیونکہ اس میں نکاح کی نعمت فوت نہیں ہوئی، لتظہر التعصب، کہ وہ تعصب کا کیا کرے، والاباحۃ اصل، اور مباح ہونا اصل ہے، یعنی اگر چاہے تو سوگ منا سکتی ہے۔ ولا ينبغي ان تخطب المعتدۃ ولا بأس بالتعریض فی الخطبہ، اور جائز نہیں ہے، لا ينبغي کا معنی کریں گے جائز نہیں ہے معتدہ کو نکاح کا پیغام دینا۔ تخطبہ اصل میں خطبہ اور خطبہ سے بنا ہے، خطبہ یخطبو جو ہے خطبہ سے ہو تو معنی تھا بیان کرنا، اور خطبہ سے ہو تو معنی ہوگا من خطبۃ النساء، عورتوں کو نکاح کا پیغام دینا، ٹھیک ہے؟ تو ولا جائز نہیں ہے کہ معتدہ کو اور نکاح کا کیا دیا جائے، جب تک وہ عدت کے ایام میں ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کیا آپ مجھ سے نکاح کریں گی، یہ نکاح کا پیغام، نکاح کی بات کرنا ڈائریکٹ۔ ولا باس بالتعریض فی الخطبہ، اور نکاح میں تعریض کرنے سے کوئی نکاح میں تعریض سے کوئی اعتراض نہیں ہے، نکاح کی تعریض میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نکاح میں تعریض کیا ہے؟ یعنی نکاح کا اشارہ کرنا، ایسی باتیں کرنا کہ جس سے یہ لگے کہ ہاں یہ شخص عدت کے بعد مجھ سے شادی کر لے گا، جیسے فکر نہ کرے میں آپ کے ساتھ ہوں، ہے نا، اس طرح کی باتیں کرنا۔ ہاں جی ہاں، یعنی خبر بھیجا دینا کہ ان کو بولیے کہ میں جو ہے انشاءاللہ ان کا ساتھ دوں گا، فکر نہ کریں، اس طرح کی باتیں، کچھ اشاریاں دیے ہوئے ہیں کہ تعریض، ایک ہے خطبۃ نکاح، ایک ہے خطبہ اور ایک ہے تعریض، ٹھیک ہے؟ تو تعریض کس کو کہتے ہیں، خطبہ کس کو کہتے ہیں، کچھ مثالیں دی گئی نیچے۔ لقولہ تعالی، نکاح کا پیغام کیوں نہیں دے سکتے معتدہ کو؟ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے، ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء الی ان قال ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس صورت میں کہ تم عورتوں کو نکاح کے پیغام میں تعریض کرو، کیا کرو؟ تعریض کرو، یہاں تک کہ یہ فرمایا کہ لیکن ان سے نکاح کا چھپ کر بھی وعدہ نہ کرو، لا تواعدوہن سرا، ان سے نکاح کا چھپ کر بھی، چپکے سے بھی وعدہ
الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ اس سے کیسی بات کرو؟ اچھی بات کرو۔ وقال علیہ السلام السر النکاح، اور حضور نے فرمایا کہ آیت میں جو سر ہے، سر کا وعدہ نہ کرو، لفظی معنی لا تواعدوہن سرا، تو سر سے مراد کیا ہے؟ النکاح، وہی میں نے اس کا ترجمہ کر دیا چھپ کر نکاح کا وعدہ نہ کرو۔ وقال ابن عباس، اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ یہ جو الرستم کا لفظ ہے نا، الرستم بھی من خطبۃ النکاح، کہ الرستم تعریض میں کوئی تم پر گناہ نہیں ہے، تو تعریض کیا ہے؟ ان یقول، یہ ہے کہ کہے انی ارید ان اتزوج کی نہیں، انی ارید ان اتزوج کی نہ بولے، بلکہ صرف کیا بولے؟ میرا بھی ارادہ ہے کہ اب میں شادی وادی کر لوں، آپ سے شادی کر لوں نہیں، بلکہ شادی کا میرا ارادہ ہے، بس اتنا کہہ سکتا ہے۔ اور سعید بن جبیر سے مروی ہے فی القول المعروف، کہ قول معروف کیا ہے؟ جو قرآن میں فرمایا گیا کہ قول معروف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو وہ یہ ہے کہ انی فیکا لراغب، مجھے آپ میں رغبت ہے، مجھے آپ میں کیا ہے؟ رغبت ہے۔ وانی ارید ان تجتمعا، اور میں چاہتا ہوں کہ ان تجتمعا ہے نا، تجتمعا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے کیا؟ اجتمعا ہے کہ تجتمعا؟ ہاں وہی نجتمعا، وہی میں کنفیوز ہو گیا ہے، تجتمعا لکھا، دیکھیے اس کو درست کر لیجئے۔ یہ پڑھاتے وقت میں یہ سب کرواتے رہتا ہوں، لیکن طلبہ سبھی کتاب میں کرتے نہیں، سب میں کر دو بھائی، زبردستی کنفیوز ہو جاتا ہے بندہ۔ انی ارید ان نجتمعا، ہم چاہتے ہیں کہ اکٹھا رہے، اکٹھے ہو جائیں۔ اس میں اشارہ تو ہے نکاح کا، لیکن نکاح کے الفاظ اس میں موجود، جیسے میں نے کہا نا اردو زبان میں یہ کہ انشاءاللہ ساتھ رہیں گے، ساتھ نبھائیں گے، آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، اس طرح کی باتیں۔ وَلَا يَجُوزُ لِلْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ وَلَا الْمَبْتُوتَةِ الْخُرُوجُ مِنْ بَيْتِهَا لَيْلًا وَلَا نَهَارًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَخْرُجُ نَهَارًا وَبَعْدَ اللَّيْلِ وَلَا تَبْيِيتَ فِي غَيْرِ مَنْزِلِهَا۔ ایک ہے جس کو طلاق دی گئی ہو، وہ جب عدت گزارے گی شوہر کے گھر میں، اور جس کا شوہر مر گیا ہو، وہ جو عدت گزارے گی شوہر کے گھر میں۔ شوہر کے گھر سے مراد یہ ہے کہ اس کی ملکیت کا والا گھر ہو، یا اس نے عاریت پر لے کر دیا ہو، یا کرائے پر، سبھی شوہر کا گھر کہلائے گا۔ یہ نہیں کہ شوہر کے گھر سے مراد ہے کہ وہ بنگلہ بنا کر کے اپنے پیسے سے خرچہ کر کے دے، کرایہ بھی دینے کے لیے وہ پابند ہو گیا، تو کس کا گھر کہلائے گا؟ شوہر کا ہی گھر کہلائے گا۔ تو جو متوفی عنہا ہے اس کو نکلنے کی زیادہ فیسلٹی ہے، اور جس کا شوہر مر گیا ہے اس کو نکلنے کی فیسلٹی تھوڑی کم ہے۔ کیسے؟ کہتے لا يجوز للمطلقة الرجعية ولا المبتوتة الخروج من بيتها ليلا ولا نهارا۔ اچھا ہاں معاف کیجئے، جس کا شوہر مر گیا ہے اس کو نکلنے کی زیادہ فیسلٹی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے خرچے ورچے کے معاملات رہتے ہیں، اور جس کا شوہر زندہ ہے اور طلاق دے دیا ہے، طلاق رجعی یا طلاق بائنہ، اور وہ عدت گزار رہی ہے، تو اس کو نکلنے کی پابندی زیادہ رہے گی، کیونکہ اس کے خرچے کے لیے شوہر ابھی کیا ہے؟ جب تک عدت گزار رہی ہے، نفقہ اس کا کون دے گا؟ شوہر ہی دے گا نا، اس لیے اس کو نکلنے کی اجازت جو ہے کم ہے، اس کو زیادہ ہے۔ جائز نہیں ہے مطلقہ رجعیہ اور مبتوتہ کے لیے، مبتوتہ یعنی جس کو طلاق بائنہ دے دی گئی ہے، کیا جائز نہیں ہے؟ الخروج من بیتہا، اپنے گھر سے نکلنا، لیلا ولا نہارا، نہ دن میں اور نہ، والمتوفی عنہا زوجہا تخرج نہارا، اور جن کا شوہر مر گیا ہے وہ نکلے گی کب؟ دن میں۔ نکلنے سے مراد یہ ہے کہ ضرورت کے تحت، جیسے ڈیوٹی اس کی ہے، کوئی مثال کے طور پر شوہر نے کوئی ترکہ چھوڑا ہی نہیں کہ جس سے وہ کھانا پینا کرے، اور چونکہ 4 مہینہ 10 دن اس کو گزارنا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی جو ہے اس کا نفقہ سنبھال نہیں رہا ہے، شوہر کچھ چھوڑ کے گیا نہیں، تو دن میں نکلے، تخرجو نہارن و بعض اللیل، اور رات کا کچھ حصہ، یعنی مغرب، زیادہ اندھیرا نہ ہو، رات کا کچھ حصہ، ولا تبیت فی غیر منزلہا، اور اپنے گھر کے علاوہ کہیں اور شب باشی نہ ہو، رات گزارنا نہ ہو۔ تبیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رات گزارنا۔ تو کہیں بھی رہے تو شام ڈھلے تک جو ہے وہ کیا ہو جائے؟ گھر واپس آ جائے، رات جو ہے ادھر ادھر نہ گزارے۔ اما المطلقۃ، مطلقہ عورت گھر سے نہیں نکلے گی، اس کی دلیل فلقولہ تعالی ولا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، قیل الفاحشۃ نفس الخروج وقیل الزنا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے کہ انہیں، یعنی جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہے، انہیں نہ نکالو ان کے گھروں سے،
اور وہ نہ نکلیں، ولا یخرجن، اور عورتیں نہ نکلیں، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ فاحشہ مبینہ کو انجام دے گی۔ مطلب فاحشہ مبینہ سے مراد قیل الفاحشۃ نفس الخروج، نفس خروج ہی کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ فاحشہ مبینہ، کہ نکلے گی تو گویا کہ وہ کس کام کو انجام دے رہی ہے؟ فاحشہ، یعنی گناہ کے کام کو انجام دے رہی ہے۔ اور بعض نے کہا وقیل الزنا، اور بعض نے کہا کہ نکلے گی تو ہو سکتا ہے اس سے زنا کا صدور ہو جائے، یہ مراد ہے۔ تو خیر نکلنے سے منع کیا گیا۔ وَيَخْرُجْنَ لِإِقَامَةِ الْحَدِّ، حدود یا حدود قائم کرنے کے لیے نکل سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اس نے کسی کا قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور قاضی نے کہا کہ گواہ کون ہے، تو کہا گیا کہ گواہ تو وہ ہے کہ جو عدت کے ایام گزار رہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ کیا گزار رہی ہے؟ عدت کے ایام گزار رہی ہے، تو اس کو بلایا جائے گا گواہی دینے کے لیے، ان کو دارالقضاء جانا پڑے گا، عدالت میں حاضری دینی پڑے گی۔ وقت ہو گیا کیا؟ آ گیا، صلو علی الحبیب۔